عروج میں اگر نظر نیچے اور لہجے نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ حاسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے بجائے دعا دینے کے وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزت لٹا کر ڈگری لینے سے عزت بچا کر جاہل رہنا لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہو۔ انسان اپنوں سے ہی ہارتا ہے، غیر تو تماشا دیکھتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کو کامیاب کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کے حاسدین کا ہی ہوتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہے تو نظر نہیں آتے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہے، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ مصور کو ایسی مصوری پر سلام ہو، امیر کی تصور ایک ہے، غریب کی تصور ایک ہے۔ حقیقت کو تسلیم کر لینے والے شخص کو ہمدردی کی ضرورت کبھی پیش نہیں آتی۔ محبت اور موت دو چیزیں ہیں جو پورا آدمی طلب کرتی ہے۔ کسی انسان کے اخلاق پر اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ شک اور خوف کو شکست دینے والا انسان دنیا کے ہر امتحان میں فتح حاصل کر لیتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ نرم دل لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہے۔ منہ پر مار دی جاتی ہے ایسی محبتیں جن میں مخلص شخص آسانی سے میسر آ جائے۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھیں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپ کی حالت سے گزرا ہے اور دوسرا وہ جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ ہو۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ دفن ہے مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھو، اجڑ کر جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں۔ پکا یقین ہے کوئی معجزہ قریب ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، بلکہ عزت نفس یہ ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہو جو آپ کی بے قدری کرے۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ انجام نے دکھ دیا ہے، یادیں تو بہت پیاری تھی۔ شروع دن سے جو رستے مجھے پسند نہ تھے، وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے۔ رشتوں کی تکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم،
ہر بار تم سے مل کر بجڑتا رہا ہوں. نہ گلے رہے نہ گما رہے نہ گزارشیں نہ گفتگو، روز دیکھوں تجھے قریب سے میرے شوق بھی ہے عجیب سے. اس آدمی سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہے جو غم و تکلیف کے دوران کچھ دیر رو کر اس تکلیف اور غم کو دور کر لیتا ہے. بڑا ہی فطری دماغ اس شخص نے پایا ہے جو رونے سے اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے. اور یہ بات سائنسی لحاظ سے مصدقہ ہے کہ واقعی رونا انسان کا فطری حقیقت ہے جو اس کو غم و تکالیف سے نجات دیتا ہے. کتنی ہی لوگ ایسے ہیں کہ آنسو نکالتے ہی نہیں، خلوت میں بھی نہیں روتے، غم و غصہ جسم میں برتے رہتے ہیں، فطری حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار رہتے ہیں. یہ کوئی عورتوں کی صفت نہیں، سلف صالحین کی صفت ہے کہ خوب رویا کرتے تھے. یہ فضیلت والی چیزیں ہیں. آپ بے حس نہیں ہیں، آپ میں حس ہے، اس کا ثبوت ہے. اور فطری ہے، کچھ ہی دیر میں غم ختم ہو جاتا ہے. غم کچھ دیر تک رہتا ہے اور پھر باقی نہیں رہتا. ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رونا بری بات نہیں. ہاں، لوگوں کے سامنے نہ روئے، خلوت میں خدا کے سامنے روئے. اگر معاشرے کا ڈر ہے مگر اس چیز کو ختم نہ کرے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، رونا ایک قیمتی چیز ہے.